السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسپیشل کلام اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر ایوب ندیم۔ ہم لوگ تیرے شہر میں خوشبو کی طرح ہیں، ہم لوگ تیرے شہر میں خوشبو کی طرح ہیں، محسوس تو ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے۔ یہ شعر کس کا ہے اس کا ذکر میں بعد میں کروں گا، لیکن پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج شاعری کی دو لہریں چل رہی ہیں، ایک تو واقعی شاعری ہے اور دوسری لطیفہ گوئی ہے۔ بڑے بڑے مشاعروں میں، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں اور اس کے علاوہ بھی جو ہمارے بڑے ادارے ہیں ان میں بھی ایسے مشاعرے منعقد ہوتے ہیں جس میں اوریجنل اور سنجیدہ شاعر بھی ہوتے ہیں جو واقعی اردو زبان و ادب کی جو تکریم ہے اس کو بچائے ہوئے ہیں، اور دوسری جانب ایک پھکڑ پن ہے۔ جب میں ایسے مشاعروں میں جاتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ ایک دبستان دلی تھا اور دوسرا دبستان لکھنؤ۔ دبستان لکھنؤ میں کیا تھا؟ لچر پن تھا۔ لچر پن اس لیے تھا کہ اس دور کا ماحول بھی طوائف کے زیر اثر تھا، لیکن ناظرین آج کا ماحول تو طوائف کے زیر اثر نہیں ہے، پھر ایسی شاعری کیوں تخلیق ہوتی ہے اور ایسی شاعری کو پرموٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ بہرحال یہ ایک سوال ہے جو میں آپ پر چھوڑ رہا ہوں، اس کا جواب آپ نے ڈھونڈنا ہے۔ میں آج کے پروگرام میں موجود اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کراتا ہوں۔ ہماری پہلی مہمان جن کا شعر میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا اور اسی سے اس پروگرام کا آغاز کیا وہ ہے تسنیم کوثر۔ شاعرہ ہیں، افسانہ نگار ہیں، سفر نامہ نگار ہیں اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی ایک متحرک کارکن ہیں۔ اور ان کے ساتھ ہماری دوسری مہمان ہیں نگہت جمیل۔ ان کا تعلق ملتان سے ہے، شاعرہ ہیں، اداکارہ ہیں، اور یہ جو ان کی تمنا ہے کہ یہ شوبز میں اپنا ایک مقام بنائیں، تخلیقی دنیا میں اپنا مقام بنائیں، تو یہ اس سفر کی ابتدا ہے۔ انہوں نے کامرس میں ماسٹرز کیا، لیکن جب انتخاب کیا میدان کا تو وہ شاعری اور اداکاری ہے۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ تسنیم کوثر صاحبہ، آپ نے سفر نامہ لکھا، آپ نے افسانہ لکھا، آپ نے شاعری کی، کوئی اور کام بچا؟ سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا، اسپیشل ٹی وی کا، کہ آپ نے ہمیں یہاں مدعو کیا۔ میرا خیال یہ ہے کہ زندگی مسلسل کام کام اور کام کا ہی نام ہے، اور اس میں لکھنا پڑھنا اپنی جگہ پہ رہا اور دیگر کام بھی چلتے رہے۔ جیسے میں نے آسمہ جہانگیر کے ساتھ کوئی تقریباً 30 برس تک کام کیا۔ اچھا، 30 برس تک، اور اس میں میرے پاس جو تھا اسائنمنٹ جو میری تھی وہ تھی وائلنس اگینسٹ وومن اور ان کی فیکٹ فائنڈنگ۔ اس کے لیے ہم اخبار میں سے کوئی خبر چنتے تھے اور پھر ہماری پوری ٹیم، جس میں ایک لائر، ایک سٹوری رائٹر اور ایک وکیل اور ہوتے تھے، ہم وقوع پر جا کر پوری ریسرچ کرتے تھے کہ کیا یہ حادثہ پیش آیا ہے یا اس کو حادثہ بنا دیا گیا ہے۔ صحیح۔ برن وکٹمز پہ بہت کام کیا، ایسی جلی ہوئی عورتیں دیکھیں کہ صرف ہڈیاں نظر آتی تھیں، چہرے پہ اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اللہ۔ تو زندگی کے بہت سے رنگ میں نے اس ادارے کے ساتھ دیکھے اور ان حقیقتوں سے بھی میں آشنا ہوئی جن کا مجھے اس سے پہلے نہیں پتا تھا۔ صحیح۔ ہم اہل زبان گھرانے سے میرا تعلق ہے اور اس کی کچھ اپنی باؤنڈریز ہوتی ہیں، یعنی ہماری خواتین
کوئی جاب کی طرف نہیں آئی. ان کے مردوں نے شاید انہیں چولہا چکی سے نکلنے ہی نہیں دیا. ذائقے دار کھانے کھا کھا کے تعریفیں کرتے رہے, اور ہم ساری عورتیں جو گھر کی تھیں, ہماری ساس, ہماری امی بہت خوش ہو کے سل بٹے پہ مسالے پیستی رہی, پکانے میں لگی رہی, پکانے پہ لگی رہی. بس یہ ایک دل میں کچھ خواہش تھی کچھ کرنے کی, اور لکھنے لکھانے کا شوق بھی تھا. خواہش اس طرح تھی کہ انٹر کے بعد تو شادی کر دی گئی تھی, جو کہ ہمارے ہاں کے معاشرتی رویوں کا ایک جھلک ہے. جی ہاں, اب تو کافی ایسا ہی ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد 8-10 سال تقریباً گھرداری اور بچوں کے ساتھ گزرے. پھر ہم میدان میں اترے کہ کچھ کرنا چاہیے. آسما جہانگیر تک رسائی ہوئی, ان کے ادارے سے مستقل رابطہ رہا, کام کیا, اور الحمدللہ اس کام سے میں نے بہت کچھ سیکھا بھی, کیونکہ ہم نے تو یہ دیکھا تھا کہ اپنے گھر کی خواتین کو گھر کے اندر ہی 4 دیواری میں اجازت ہے. آپ سے میری پہلی ملاقات بھی بہت یادگار ڈیلیگیشن کی صورت میں. جی بالکل, مجھے یاد ہے, برسوں پہلے کی بات ہے کہ فلیٹیز میں انڈیا سے کچھ وفود آئے تھے, تو اس وفد کے استقبال کے لیے آپ وہاں موجود تھیں جب ہمارے درمیان رابطے جو ہیں وہ استوار ہونا شروع ہوئے تھے دونوں ملکوں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جو تخلیقی سفر ہے آپ کا, وہ کب اور کیسے شروع ہوا؟ دیکھیں, تخلیقی سفر کا میں یہ کہوں گی کہ یہ سفر ہمارا تو بزم ادب کے دور سے شروع تھا. اچھا, کالج میں, کالج اسکول کے, جی بالکل. لیکن اس کو پھلنے پھولنے کا موقع نہیں مل سکا تھا. یہ نہیں کہ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اس وقت شاید گھر والوں کے ذہن میں یہ چیز تھی ہی نہیں, کیونکہ بڑھتی عمر اور شادی کے بعد تو آپ کا پورا وقت 40-50 سال آپ کے سسرال میں ہی گزر جاتے ہیں, اپنی فیملی کے ساتھ گزرتے ہیں. تو وہ 17-18 سال کی عمر میں اتنا ہی تھا کہ بس کبھی کوئی نظم لکھی, اور مشرق اخبار آتا تھا ان دنوں تو اس میں بھیجتی, یا کبھی اپنے اسکول کے کالج کے بزم ادب میں مشاعروں میں کچھ حصہ لے لیا تھوڑا سا. لیکن اصل جو محنت ہے وہ میری تقریباً 80s کے بعد کی ہے. اچھا, یعنی آپ بھی 80 کی دہائی میں جی منصہ شہود پر آئیں. جی بالکل, لیکن سفر میرا ذرا آہستہ آہستہ ہے, میں کچھ جلد باز نہیں ہوں. پہلے کیا لکھا؟ پہلے نظم. اچھا, شعر سے آپ نے آغاز کیا؟ شعر سے آغاز کیا, اور مجھے بچپن سے ہی, یعنی مجھے اس وقت تک ان اشعار کا مطلب ہی پتہ نہیں ہوتا تھا, تو جو بزم ادب میں یا کالج اسکول کے اس میں ہوتے تھے تو مجھے وہ شعر یاد ہو جاتے تھے. جیسے مجھے ایک شعر ابھی تک یاد ہے کہ گلشن پرست ہوں مجھے گل ہی نہیں عزیز, گلشن پرست ہوں مجھے گل ہی نہیں عزیز, کانٹوں سے بھی نباہ کیے جا رہا ہوں میں. واہ واہ واہ, مطلب کچھ نہیں پتا تھا, بس شعر یاد ہے, اور 50 سال گزر گئے, یاد ہی ہے. یاد, واہ. اچھا نگہت جمیل صاحبہ, آپ نے کامرس میں ماسٹرز کیا, پھر آپ آ گئیں اداکاری کی طرف, شاعری کی طرف, تو یہ خیال کیسے آیا؟ جی سب سے پہلے تو میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ مجھے آپ نے ادبی رونق کا حصہ بنایا ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کا اندر کچھ اور چل رہا ہوتا ہے, آپ کر کچھ اور رہے ہوتے ہیں. میرے ساتھ سیم یہی کنڈیشن رہی. میں پڑھ رہی تھی, گھر والوں کی خواہش تھی کہ مجھے کامرس فیلڈ چوز کرنی چاہیے, لیکن میں جب اپنے اسکول ٹائم میں لائبریرین انچارج تھی تو وہیں سے جب میں پڑھا کرتی تھی وہ نام مجھے وہ اتنا اٹریکٹ کرتے تھے کہ میرا دل کرتا تھا کہ میں ادب سے ریلیٹڈ رہوں, میری زندگی اس کے قریب قریب رہے, میں مکس نہ ہو جاؤں. صحیح. لیکن وہ چونکہ پھر ظاہر سی بات ہے آپ کو گھر والوں کے ساتھ ان کی خواہشات کو بھی محترم رکھنا پڑتا ہے, تو وہ میں نے کیا. اور پھر اس کے بعد مجھے لگا کہ نہیں, میں غلط جگہ پر ہوں اور مجھے ادب ہی پسند, ادبی لوگ پسند, تو مجھے فیلڈ بھی وہی چوز کرنی چاہیے. پھر سٹارٹ کر دیا, پڑھنا اپنے لیے ضروری تھا, اور اب جو یہ کام ہے یہ دل کے سکون کے لیے ہے کہ لگے رہیں, کسی حد تک اس کاوش میں اپنا حصہ ڈال لیں. دیکھیے ادب اور فن جو ہے نا یہ آپس میں بہت مربوط ہے. بالکل تمام شعبے, مصوری ہے, اداکاری ہے, موسیقی ہے, شاعری ہے, یہ سب کے سب ایک دوسرے سے
जुड़े हुए हैं। तो आपने बहरहाल अदाकारी भी मैं समझता हूँ कि एक तख्लीकी काम बिल्कुल, है, बिल्कुल। खुद से कंसीव करना, फिर उसे उस अंदाज में पेश करना कि वो बिल्कुल फितरी लगे, ये एक मुश्किल काम है। तो अदाकारी जो आपने की है अब तक कहीं? जी 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 बिल्कुल, मुझे वही बात कि मैंने पीटीवी के ड्रामों से देखा, सीखा, और फिर कुछ मन चले का सौदा मेरे जहन में बैठा, तो ख्वाहिश थी कि जब भी स्टार्ट करना है अपना सफ़र पीटीवी से स्टार्ट करना है। सही। आज के दौर में जब इतने प्राइवेट चैनल्स आ गए, लेकिन एक विश थी कि जिसको देखा है, जिसके काम से मैं इम्प्रेस हुई, मुझे वहीं से अपनी ज़िंदगी का स्टार्ट करना तो चाहिए। इन तमाम इदारों की माँ है, माँ है। तो बस फिर वहीं से स्टार्ट किया। फिर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जब आप किसी चीज़ को लेकर चल रहे होते हैं तो रब ताला आसानियाँ कर रहा होता है। तो उसी दौरान फिर मुझे पंजाब पुलिस का एक मेगा प्रोजेक्ट मिल गया, नदीम चीमा डायरेक्टर की सूरत में। फिर वो मैंने किया, फिर इंटरेस्ट बढ़ता रहा। प्रोजेक्ट क्या था? जी, वो फिल्म थी बेसिकली पंजाब पुलिस पर फिल्म थी। जी बिल्कुल। तो वहाँ से स्टार्ट किया, फिर कलम से दोस्ती थी। उसका मकसद क्या था? उसका मकसद देखिए, आवाम में ये अवेयरेंस देनी कि पंजाब पुलिस बहुत एफर्ट कर रही होती है, लोगों की राय को थोड़ा सा पॉजिटिव करने की कोशिश थी कि हम लोग मुकम्मल हक़ाइक़ से आगाह नहीं होते, और किसी एक दो बातों की वजह से हम अपने इदारों को थोड़ा सा इस तरह से बयान कर रहे होते हैं। लोगों की राय पॉजिटिव हुई? देखिए, हमने कोशिश की, और वही बात कि किसी हद तक लोगों ने पॉजिटिव चेहरा भी देखा पुलिस का। सच्ची बात ये है कि जो पुलिस का चेहरा है उससे लोग बहुत नफरत करते हैं। जी बिल्कुल। और उसे बेहतर बनाने की ज़रूरत है। ये सोचना चाहिए पुलिस के, वो पंजाब पुलिस है, इस्लामाबाद पुलिस है, या किसी भी सूबे की पुलिस है, उसके जो अफसर हैं, जो उसके हुक्काम में बाला हैं, उनको सोचना चाहिए कि पुलिस अगर अच्छे काम करेगी तो ही उसका इमेज बेहतर होगा। कभी बातों से इमेज अच्छा नहीं होता, अमल से होता है। जी तस्नीम कौसर साहिबा, आप की शायरी सुनी जाए तो मेरा ख्याल है ज़्यादा मज़ा आएगा। तो कोई गज़ल अपनी सुनाइए हमें, ताकि इस महफिल में सुखन की बात भी हो जाए। जी, एक गज़ल के चंद अशार पेश हैं कि मयार अपना हमने गिराया नहीं कभी, मयार अपना हमने गिराया नहीं कभी, जो गिर गया नज़र से वो भाया नहीं कभी। वाह वाह वाह। मयार अपना हमने गिराया नहीं कभी, जो गिर गया नज़र से वो भाया नहीं कभी, और हिर्सो हवा को हमने बनाया नहीं शार। वाह वाह। हिर्सो हवा को हमने बनाया नहीं शार, और एतबार अपना गंवाया नहीं कभी। वाह वाह। और एतबार अपना गंवाया नहीं कभी। और शेर देखिएगा कि हम आशना थे मौजों के बरहम मिजाज से, हम आशना थे मौजों के बरहम मिजाज से, पानी पे कोई नक्श बनाया नहीं कभी। हम आशना थे मौजों के बरहम मिजाज से, क्या कहना, पानी पे कोई नक्श बनाया नहीं कभी। और एक बार उसकी आंखों में देखी थी बेरुखी, एक बार उसकी आंखों में देखी थी बेरुखी, फिर उसके बाद याद वो आया नहीं। वाह वाह वाह। एक बार उसकी आंखों में क्या अना है, थी बेरुखी, फिर उसके बाद याद वो आया नहीं कभी। और तन्हाइयों का राज है दिल में तुम्हारी बात, हमने किसी को उसमें बसाया नहीं कभी। तस्नीम जी रहे हैं बड़े हौसले के साथ, तस्नीम जी रहे हैं बड़े हौसले के साथ, नाकामियों पे शोर मचाया नहीं कभी। वाह वाह। नाकामियों पे शोर मचाया नहीं कभी। और हम आशना थे मौजों के बरहम मिजाज से, पानी पे कोई नक्श बनाया नहीं कभी। और एक बार उसकी आंखों में देखी थी बेरुखी, फिर उसके बाद याद वो आया नहीं। वाह वाह वाह। आया नहीं कभी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपकी जो तसानीफ हैं कुछ उसके बारे में बताइए।
جی الحمدللہ 5 تعداد کتابیں کتنی تو ہو گئی؟ 5 تو منظر عام پہ آ 5 ہیں چکی ہیں، ماشاءاللہ. ان کے نام؟ جس میں سب سے پہلی جو ہے وہ میرا سفر نامہ تھا، حالانکہ شاعری کی کتاب میری بعد میں آئی ہے. شاعری کی کتاب کا نام ہے سرگوشی، مجموعے کا نام، اور افسانوں کا مجموعہ چبھن کے نام سے آیا ہے. جی. ایک سفر نامہ ہے میرا کہانی ان دنوں کی، یہ کہاں کا سفر؟ یہ انڈیا کا ہے، بھارت کا ہے. جی. اور دوسرا سفر نامہ ہے مجھے اس دیس جانا ہے، مجھے اس دیس جانا ہے. جی. یہ ملائیشیا کا ہے. یہ ملائیشیا. اور تیسرا سفر نامہ ہے جہاں رحمت برستی ہے، یہ تخلیق میں قسطوار چھپتا رہا ہے. اور ایک اب یہ عرب کا؟ جی عرب کا ہے. جی. اور ایک اب میرا سفر حجاز نامہ مقدس کا، حجاز مقدس کا ہے. ایک سفر نامہ میرا اب چھپ رہا ہے الحمرا میں. الحمرا کے ساتھ میرا جو تعلق ہے وہ جب سے یہ شروع ہوا ہے، الحمرا جب سے منظر عام پہ ماہنامہ الحمرا اس وقت سے ہے. اور میرا جو اس کا اجرا تو حامد علی خان صاحب نے کیا، انہوں نے کیا تھا، لیکن آج کل شاہد علی خان صاحب اس کو بہت خوش اسلوبی سے وہ سارے مراحل طے کر رہے ہیں. ایک سفر نامہ تخلیق میں چھپتا رہا اور ایک سفر نامہ میرا الحمرا میں چھپا کتابی شکل میں، جو آیا مجھے اس دیس جانا ہے. یہ میرا ملائیشیا کا سفر نامہ ہے. اور ایک آج کل چھپ رہا ہے الحمرا میں، ماہنامہ الحمرا میں، جس میں میری آپ سے پہلی ملاقات ہوئی 25 مارچ کو، جب نرملا دیش پانڈے وہاں سے کچھ صحافی، کچھ قلمکار لے کر یہاں پاکستان آئے، تو ان کا بھرپور استقبال ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اور باقی دیگر تنظیموں نے کیا. اس کے بعد پھر ہمیں نرملا دیش نے دعوت دی انڈیا آنے کی، تو ہم 60 عورتوں پر مشتمل پورے پاکستان سے 60 عورتوں کو چنا گیا، جو ہم دہلی، آگرہ اور جے پور، 3 جگہوں پہ ہم گئے. اور وہاں پہ بہت ایک یادگار ٹرپ ہمارا رہا. راجوں، مہاراجوں، وزیروں، آئی کے گجرال، کلدیپ نیر اور شیلا ڈکشٹ وغیرہ کے ہاں ہم مہمان رہے. وہ روداد آج کل میری الحمرا میں شائع ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ وہ بھی جلد منظر عام پہ آئے گا. پرانی بات کو اب آپ تازہ کر رہی ہیں. وہ تازہ اس لیے کر رہی ہوں کہ زندگی بس اپنے الجھاؤ میں رکھتی ہے آپ کو. آپ سوچتے ہیں کچھ وقت ملے گا تو آپ یہ کام کریں گے، لیکن اب میں ہر لکھنے والے کو اور ہر پڑھنے والے کو اور ہر کام کرنے والے کو یہ نصیحت کرتی ہوں کہ جو موقع جیسا ہے اس پہ آپ کام کر لیں. صحیح. اور یہ دونوں جو جرائد ہیں، ادبی جرائد، تخلیق اور الحمرا، دونوں معیاری، بہت معیاری جرائد ہیں، اور ماشاءاللہ دونوں ہی بہت لگن سے. اظہر جاوید صاحب کے بعد ان کے بیٹے نے بہت سنبھالا ہے ان کو. سنان نے بہت لوگوں سے، اظہر جاوید کے بعد سنان اظہر جاوید، اور حامد علی خان کے بعد شاہد علی خان. تو نگہت اپنی غزل سنائیے. جی ضرور. یہ آرزو ہے کہ تو 400 دکھائی دے. واہ. یہ آرزو ہے کہ تو 400 دکھائی دے، تیری صدا ہی مجھے ہر طرف سنائی دے. واہ واہ واہ. تیری صدا ہی مجھے ہر طرف سنائی دے. یہ کس یقین سے کرتے ہیں بدگماں دل کو، یہ کس یقین سے کرتے ہیں بدگماں دل کو. کوئی سیانہ مجھے اس پہ رہنمائی دے. واہ واہ. کوئی سیانہ مجھے اس پہ رہنمائی دے. میں کس طرح تیرے وعدوں پہ اعتبار کروں، میں کس طرح تیرے وعدوں پہ اعتبار کروں. کسی طرف سے تو امید کچھ دکھائی دے. بہت اچھے. واہ واہ. کسی طرف سے تو امید کچھ دکھائی دے. یہ وعدہ ہے کہ تجھے عمر بھر نہ چھوڑوں گی. یہ وعدہ ہے کہ تجھے عمر بھر نہ چھوڑوں گی. تو ایک بار میرے ہاتھ میں کلائی دے. تو ایک بار میرے ہاتھ میں کلائی دے. واہ. تمام مسئلے میں چٹکیوں میں حل کر دوں. تمام مسئلے میں چٹکیوں میں حل کر دوں. اگر مزاج سے تو اپنے آشنائی دے. اگر مزاج سے تو اپنے شناسائی دے. تو اپنے آشنائی دے. کہاں گئی ہے مجھے چھوڑ کر تو اے نگہت،
کہاں گئی ہے مجھے چھوڑ کر تو اے نگہت، تمہارے نام کی دل، تمہارے نام کی دل ہر گھڑی دہائی دے، واہ واہ، تمہارے نام کی دل ہر گھڑی دہائی دے۔ بہت شکریہ نگہت جمیل۔ اچھا میں آپ کی طرف آتا ہوں تسنیم کوثر صاحبہ۔ تسنیم، آپ کے افسانے بھی ایک اہم شعبہ ہے آپ کا، تو آپ کے افسانوں کا عمومی موضوع کیا رہا ہے؟ میرے افسانوں میں زیادہ تر جس فیلڈ میں میں نے کام کیا ہے اور جو میں نے خواتین کی زندگی کے اتار چڑھاؤ اور ان کے جو رنگ ڈھنگ دیکھے، میرے افسانوں میں وہی جھلک نظر آتا ہے۔ اچھا، عورت جو ہے وہ موضوع ہے آپ کے افسانوں کا؟ عورت زیادہ تر میری افسانوں کا عنوان موضوع جو ہے وہ عورت ہی ہے، لیکن اس میں نے صرف عورت کو مظلوم نہیں دکھایا، ہوا مردوں کو بھی دکھایا؟ مردوں کو بھی دکھایا۔ یہ اچھا کیا آپ نے۔ میں نے دونوں پہلو سامنے رکھے ہیں، کیونکہ میں نے اتنے لوگوں کو دیکھا ہے گھروں کو اجڑتے ہوئے، بچوں کو چھینتے ہوئے اور اپنی انا کی جنگ لڑتے ہوئے، جس میں گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ میں جب خواتین لڑکے وہاں آتی تھیں تو ہمارے دفتر کا ایک ادارہ دستک بھی ہے جہاں بے سہارا عورتوں کو یا گھر چھوڑ کے آنے والی خواتین کو رکھا جاتا تھا۔ تو جب ہم ان کی بات سنتے تھے تو میرا پہلا ان کو یہ ہوتا تھا کہ کنویں سے نکل کے کھائی میں مت آؤ، گھر کو بچانے کی کوشش کرو۔ تو میری کولیگز کہتی تھیں کہ تو فنڈ بند کرائیں گی آسمان دے۔ بات یہ ہے کہ ہمارا ایک اتنا امیج خراب جا چکا ہے عورت کے حوالے سے، جس میں بہت ساری بہتری کے امکانات بھی ہیں۔ کوئی بھی خاتون گھر چھوڑنے پہ آمادہ نہیں ہوتی جب تک کہ وہ بہت بری طرح سے تنگ نہ آ جائے، لیکن کہیں کہیں میں نے عشق کے ابال میں بھی گھر اجڑتے دیکھے ہیں۔ بالکل جذباتی انداز، اس کو روکنے کی زیادہ ضرورت ہے بھی اور جب بھی تھی۔ تو میں اکثر یہی سمجھاتی تھی کہ یہ 4 دن کی رونق ہوتی ہے، جو آپ کے جو گھر میں رہنے والا شوہر ہے یا جو آپ کا سربراہ ہے اس گھر کا، وہ کمائی دھمائی کے چکر میں وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا جن سے آپ پگھل جاتے۔ صحیح۔ یہ آپ کو دور اس کی مصروفیت اتنی ہوتی ہے، الجھا ہوا ہوتا ہے، 100 پریشانیاں اس کے سر میں ہوتی ہیں۔ پھر اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ میرا ایک یونٹ ہے، یہی میں نے سکون کا سانس لینا ہے۔ لیکن جو دوسرا مرد بیٹھا ہوتا ہے وہ اسے تاک رہا ہوتا ہے، وہ اس کو ایک ایک چیز پہ احساس دلاتا ہے، تم ایسی ہو، تمہیں ایسا ہونا چاہیے تھا۔ تو لیکن عورت کا ایک رویہ یہ بھی ہے نا کہ جو سارے دن کا کھپا ہوا شخص گھر آتا ہے تو وہ آگے گلے لے کر بیٹھی، بالکل ایسا ہی، شکوے لے کے بیٹھی ہوتی ہے، تانے لے کر بیٹھی ہوتی ہے۔ تو بھائی اس کی نفسیات کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہے۔ گویا آپ کے افسانے کا جو رشتہ ہے وہ ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے اور اس کے رویوں سے جڑا ہوا ہے۔ بالکل۔ نگہت، آپ نے بتایا تھا اپنی اداکاری کے حوالے سے، شوبز کے حوالے سے، ایک تو آپ نے اس پروجیکٹ کا بتایا، اس کے بعد آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ دیکھیں، ابھی تو میرا سفر سٹارٹ ہے اور آپ سب کی دعائیں چاہیے مجھے۔ پی ٹی وی پہ آپ نے کیا کیا؟ جی، پی ٹی وی کا ہم نے ایک سیریل عید اسار کے نام سے کیا۔ اچھا۔ ابھی ایک پروجیکٹ ان کا چل رہا ہے، وہ انشاءاللہ بہت جلد آن ایئر ہو جائے گا، اور پھر سلسلہ چل نکلا ہے، اب دیکھیں اختتام کہاں ہوتا ہے۔ آپ بہت بعد میں پی ٹی وی آئیں، جب میں نے وہاں ڈرامہ لکھنا چھوڑ دیا۔ میں نے پی ٹی وی کے لیے بہت سے ڈرامے لکھے۔ ایک زمانہ تھا جب میں وہاں سیریل بھی لکھتا تھا اور سنگل پلیز یعنی انفرادی کھیل بھی لکھتا تھا۔ میں نے ڈاکومنٹریز بھی لکھی۔ میں نے پی ٹی وی کے 20 مشاعروں میں اور پروگراموں میں شرکت بھی کی، لیکن آپ کا زمانہ بہت دیر والا ہے، اس لیے اب آپ کو اپنا سفر خود ہی آگے بڑھانا ہے۔ جی جی۔ اور آپ کی جو شاعری ہے یہ کسی سے اصلاح بھی لیتی ہیں یا؟ جی، اصل میں میرا چونکہ یہ تعلیمی طور پر بھی اتنا کوئی اس مضمون میں نہیں تھا، میں اکاؤنٹنگ کی فیلڈ میں تھی، تو مجھے لگتا یہی ہے کہ میرا ایک استاد ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ میں نے ان سے رہنمائی لینی ہے، اور اپنی، کیونکہ یہ تو ابھی میرے احساسات ہوتے ہیں جو میں قلم پر لکھ لیتی ہوں،
तो मुझे ज़रूर शोबिज़ में भी तो कारोबार हो सकता है ना, कॉमर्स वहाँ भी है, और जी, बिल्कुल। देखिए तालीम में कारोबार हो रहा है, सेहत में कारोबार हो रहा है, जी, तो शोबिज़ में कारोबार भी जारी है इस वक्त, तो उसे आप अपना कारोबार भी बना सकती हैं। कोई जी। है ख्याल ऐसा? उम्मीद तो है कि अपनी तमाम तर सलाहियतें बरोए कार लानी हैं। अब वो जहाँ जिस तरह सेट होती चली जाएंगी, मैं उनसे मुस्तफ़ीद होना चाहूँगी कि मुझे उससे अपनी पढ़ाई से भी कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हो और मज़ीद कुछ सीखने को मिले, मज़ीद कुछ चीज़ें जो जिनकी मुझे तलाश है, जिनको मैंने निखारना है मज़ीद, वो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। अच्छा, कारोबार की एक शर्त जो है वो सरमाया भी है, बिल्कुल और सरमाए के बगैर कारोबार नहीं हो सकता। तस्नीम कौसर साहिबा, जी, मैंने आगाज़ में एक बात की कि हमारे यहाँ एक दबिस्तान दिल्ली है और दूसरा दबिस्तान लखनऊ है। लखनऊ के शायरों ने उस अहद की मुआशरत के एतबार से बहुत बुरी शायरी भी की, यानी अखलाकी एतबार से। वैसे तो वो शायरी फ़नी एतबार से तो बहुत अच्छी है, लेकिन अखलाकी एतबार रंगीन मिजाज शायरी, रंगीन मिजाज शायरी, और उसमें कुछ जो है ना इब्तज़ाल भी है, जी, ऐसी शायरी भी है कि जो बहुत गिरी हुई, इसे हम अखलाक से गिरी हुई शायरी कह सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि दबिस्तान दिल्ली था, जहाँ एक तहजीब थी, एक कल्चर था, एक अखलाकियात थी, और उन्होंने भी वो सारी बातें मोहब्बत की लेकिन निहायत सुलझे हुए अंदाज में। आज हम देखते हैं तो दबिस्तान दिल्ली कहाँ खड़ा है और लखनऊ कहाँ लेटा हुआ है। आज की जो शायरी है, आज जो ट्रेंड चल रहे हैं, उसमें कुछ लोग हैं, जिनमें आप भी हैं, जिन्होंने उर्दू ज़बान व अदब की संजीदगी को और उसकी अहमियत को बरकरार रखा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा तबका है जो पेड मुशायरों में जाता है, जो यूनिवर्सिटियों में जिसकी जो है पहुंच है, जो कॉलेजेस में जाता है, और वहाँ अजीब व गरीब तरह की शायरी क्या है, उसमें सारे लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं, इंग्लिश के भी हो रहे हैं और ज़बानों के भी हो रहे हैं, और एक तज़हीक भी चल रही है। तो ये जो दूसरा जो ट्रेंड है, रुझान है, इसे आप किस तरह देखती हैं? देखिए डॉक्टर साहब, बात ये है कि लॉबीज़ जो है ना, वो बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। आप हमारे बड़े बड़े नाम देख लीजिए, उनके साथ मुंसलिक आपको कोई ना कोई नाम नज़र आएंगे, चाहे वो ख़वातीन हो चाहे वो मर्द हो। शायरी को शायरी ही रहना चाहिए, यही उसका हुस्न है। उसके अंदर जब आप बहुत सारी चीज़ों को शामिल कर देंगे और आप नाम कमाने की कोशिश में लग जाएंगे, तो फिर इसी तरह की शायरी और ऐसे ही मुशायरे होंगे। जगह जगह छोटी छोटी तंजीमें बन जाएंगी, हर आदमी अपने आप को बहुत मारूफ व मकबूल बताना चाहेगा। और अच्छा, मकबूलियत का मेयार ये है कि आप सुनने वाले की सतह पर आ जाए, बल्कि उससे भी नीचे गिर जाएं। और दूसरी शायरी वो है जहाँ शायर लोगों को अपने साथ ऊपर उठाता है। देखिए, जिस दौर में रोमानवी शायरी और इस तरह की कई चीज़ें हो रही थी, उसी दौर में जो गालिब है उसने फ़लसफ़े और नफ्सियात की बात की। बिल्कुल। इकबाल ने मर्द मोमिन की बात की, जबकि कोई तसव्वुर नहीं था, तो उन्होंने लोगों को उठाया, ना कि वो खुद उस सतह पर चले गए। देखिए, हाल ही में कितनी नासिहाना शायरी की है, नज़में अच्छी लिखी हैं, और उनकी पूरी शायरी में आपको कोई ना कोई दर्स मिलता है, कोई ना कोई सबक हासिल होता है। अब हम दरअसल ना शॉर्टकट्स के आदी हो गए हैं, हम मेहनत नहीं करना चाहते, और एक हम किसी रेस में शामिल होना चाहते हैं शायद, कि हमें किसी से आगे निकलना है। और मेरा ख्याल अपना ज़ाती अपने लिए तो यही है कि मुझे किसी रेस में शामिल नहीं होना, मुझे किसी को ना पीछे धकेलना है और ना किसी से मुझे सहारा लेके आगे जाना। लेकिन लोग तो आपको धकेलने वाले होंगे ना। जी, आप ना धकेले, वो धकेल देंगे। जी बिल्कुल, ये तो है। तो उस धकेलने से बेहतर ये है ना कि आप थोड़ा सा साइड पे हो जाएं और अपना काम करते रहें। काम में दम होगा
تو کہیں نہ کہیں رہ جائے گا. بہت اچھی بات کی آپ نے. اصل میں کام ہی کام زندہ ہے رہتا بس. ہے اور کام ہی کی پہچان ہوتی ہے. باقی یہ ساری چیزیں ہوا میں اڑ جاتی ہیں. آپ کو وقتی طور پہ شہرت دے بھی دیتی ہیں لیکن ان کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی, اس میں کوئی استحکام, پائیداری نہیں ہے ان میں کوئی. پائیداری نہیں. آپ کیا کہیں گی نکہت اس حوالے سے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. جو یہ اس طرح کہ اگر شارٹ ٹرم سے ہم شہرت لے لیتے ہیں تو وہ جتنی جلدی اوپر اور پھر اس کے نیچے آنے کا رجحان اتنا جلدی ہو جاتا ہے. واہ, تو اچھی بات کی کہ جتنی تیزی سے اوپر جاتے ہیں اتنی تیزی سے پھر نیچے آ جاتے ہیں. تو وہ جو رفتہ رفتہ اور ایک طریقے سے مقام بنتا ہے وہ پھر رہ جاتا ہے. اور بننا بھی ایسے ہی چاہیے کہ آنے والی نسل آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کرے. کچھ تو اپنے آنے والوں کو سیکھنے کے لیے چھوڑ کر جائیں ہم. تو میں ان کی بات سے یہی اتفاق کروں گی کہ یعنی جس طرح ہوس سے زر جی جو ہے نقصان پہنچاتا ہے, اسی طرح جو ہوس سے شہرت ہے وہ بھی نقصان دیتی ہے. جی تو آپ یہ اس ہوس کو چھوڑیے اور اپنے کلام سے ہمیں جی مستفید کیجیے. کوئی ہمسر, کوئی اپنا, کوئی ہمدم بھی نہیں. کوئی ہمسر, کوئی اپنا, کوئی ہمدم بھی نہیں. میں کسی واسطے اس جگ میں مقدم بھی نہیں. بارہا دیکھا ہے سپنوں کا جنازہ ہم نے. بارہا دیکھا ہے سپنوں کا جنازہ ہم نے. اور ستم یہ کہ کوئی آنکھ کہیں نم بھی نہیں. واہ واہ واہ. منتیں مانی مزاروں پہ تجھے پانے کی. واہ واہ. منتیں مانی مزاروں پہ تجھے پانے کی. تم یہ کہتے ہو کوئی خاص مراسم بھی نہیں. واہ واہ واہ. توڑ کر دل میرا یوں چل دیے ہنستے ہنستے. واہ واہ. توڑ کر دل میرا یوں چل دیے ہنستے ہنستے. تجھ سے بڑھ کر تو ستم گر کوئی ظالم بھی نہیں. واہ واہ واہ. تجھ سے بڑھ کر تو ستم گر کوئی ظالم بھی نہیں. بے وفائی کے مجھے تانے دیا کرتا تھا. بے وفائی کے مجھے تانے دیا کرتا تھا. آج وہ اپنی کمالات پہ نادم بھی نہیں. واہ واہ واہ. آج وہ اپنے کمالات پہ نادم بھی نہیں. تانے وہی دیتا ہے بے وفائی کے جو خود بے وفا ہو. بالکل بالکل. اب وہ پہلی سی محبت نہیں باقی نکھت. اب وہ پہلی سی محبت نہیں باقی نکھت. میرے جذبات میں اب اتنا تلاتم بھی نہیں. میرے جذبات میں اب اتنا تلاتم بھی نہیں. بہت اچھے. آپ کی شاعری میں محبت بھی ہے لیکن عصری شعور بھی ہے. وہ بھی باتیں ہیں جو آج ہو رہا ہے, معاشرے کے اندر ہو رہا ہے. تو تسنیم صاحبہ, آپ تو خیر ایک بڑی مستند شاعرہ ہیں. آپ کی شعری مجموعہ ایک ہے؟ جی ایک ہے, ابھی تک ایک ہی ہے. تھوڑا ہے نہیں, وہ اس لیے تھوڑا ہے 5 کتابیں لیے بیٹھی ہوں سر. ان کے لیے سارا سرمایہ خود ہی لگانا. نثر کی طرف آپ زیادہ چلی گئی. نثر کی طرف ہاں, شاید کہ کچھ رجحان ایسا ہو گیا, کچھ چیزیں سامنے آتی گئیں اور ان کو لکھتی چلی گئی. شاعری کے مجموعے تیار پڑے ہیں, انشاءاللہ کبھی نہ کبھی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو ابھی تو آپ یہاں اپنی کوئی اپنا کلام چھاپیں اس پروگرام میں. جی میں آپ کو ایک نظم چھوٹی سناتی ہوں کہ ہمیں چپ رہ کے جینے کا سلیقہ آ گیا ہے اب. واہ واہ واہ. ہمیں چپ رہ کے جینے کا سلیقہ آ گیا ہے اب. کوئی لمحہ خوشی کا ہو کہ دکھ اترے رگے جام. کوئی لمحہ خوشی کا ہو کہ دکھ اترے رگے جامیں. کوئی تنہا ہمیں کر دے کہ باندھے عہد و پیمان میں. ہمیں اب کچھ نہیں ہوتا. ہمیں اب کچھ نہیں ہوتا کہ یہ سب ماضی کے قصے ہیں. یہ سب ماضی کے قصے ہیں کہ ہم چڑیا کے مر جانے پہ پہروں جی جلاتے تھے. کبھی جذبوں کے آنگن میں نئے سپنے سجاتے تھے. ملن کی تتلیاں بھی اپنے پر پھیلایا کرتی تھی. ہمیں کچھ انکہی باتیں سمجھ آ جایا کرتی تھی. ہمیں چپ رہ کے جینے کا سلیقہ آ گیا ہے اب. کوئی لمحہ خوشی کا ہو کہ دکھ اترے رگے جامیں.
کوئی تنہا ہمیں کر دے کہ باندھے عہد و پیماں میں، ہمیں اب کچھ نہیں ہوتا۔ یہ سب ماضی کے قصے ہیں کہ ہم چڑیا کے مر جانے پہ پہروں جی جلاتے تھے، کبھی جذبوں کے آنگن میں نئے سپنے سجاتے تھے، واہ ملن کی تتلیاں بھی اپنے پر پھیلایا کرتی تھیں، واہ ہمیں کچھ انکہی باتیں سمجھ آ جایا کرتی تھیں، واہ 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 کبھی ایک نرم سرگوشی ہمیں خوابیدہ کرتی تھی، کبھی چھوٹی سی کوئی بات بھی رنجیدہ کرتی تھی، واہ کبھی چھوٹی سی کوئی بات بھی رنجیدہ کرتی تھی۔ یہ سب باتیں پرانی ہیں، اب ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ حوادث نے لبوں پر مہر خاموشی لگا دی ہے، خوشی کی بات کا غم کا اثر ہم پہ نہیں ہوتا، نظر سے گل کھلانا کارگر ہم پر نہیں ہوتا۔ واہ 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 حوادث نے لبوں پر مہر خاموشی لگا دی ہے، خوشی کی بات کا غم کا اثر ہم پر نہیں ہوتا، نظر سے گل کھلانا کارگر ہم پر نہیں ہوتا۔ واہ شگوفے کھل اٹھیں یا پھر خزاں میں ہم اکیلے ہوں، شفق آنگن میں اترے یا بدن خواہش کے میلے ہوں، ہمیں اب کچھ نہیں ہوتا، واہ 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 ہمیں اب کچھ نہیں ہوتا۔ حوادث نے لبوں پر مہر خاموشی لگا دی۔ واہ 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 بہت اچھے، بہت شکریہ تسنیم کوثر صاحبہ اور نگہت جمیل صاحبہ۔ یہ جو خاموشی ہے یہ بے حسی کی صورت اختیار کر گئی ہے۔ آج کوئی حادثہ ہوتا ہے، کسی پر ظلم ہوتا ہے، کوئی بھی معاملہ ہو، لوگ اس کی ویڈیو بناتے ہیں، اس معاملے کو حل نہیں کرتے، اس کی مدد نہیں کرتے۔ ایک زمانہ تھا ناظرین جب کوئی بچے جھگڑ رہے ہوتے تھے یا لوگ جھگڑ رہے ہوتے تھے تو کچھ افراد اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے فوراً آ جاتے تھے، لیکن آج سب اس کی مووی بنا رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا فرد نہیں ملتا جو آگے بڑھے اور کہے بس۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر ایوب ندیم کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔